بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والا شخص اگر گنہگار بھی ہو نا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت معاملہ بھی فرماتا ہے، اور ہم سب ہی گنہگار ہیں، ہمیں اپنے اعمال کی کوئی شورٹی نہیں ہے۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن گنہگار شخص وہی اچھا جو اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا ہے، جسے اپنے گناہوں پر شرم ساری محسوس ہوتی ہے، جس کو اپنے گناہوں پر اس کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے، اس کو ضمیر جو ہے وہ جگاتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کر دیا، یہ غلطی سرزد ہو گئی، چاہے جانے میں چاہے انجانے میں۔ غلطیاں ہم سب سے سرزد ہوتی ہیں، گناہ ہم سب کرتے رہتے ہیں، لیکن گناہوں پر شرمسار ہونا اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کر لینا پھر اس گناہ گار کے لیے نجات کا ذریعہ ضرور بن جاتا ہے۔ ہم یہاں پر آج بات کریں گے کہ درود پاک پڑھنے والا شخص اگر گنہگار بھی ہو نا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتا ہے۔ ذرا آج غور کیجئے گا، بہت خوبصورت بات آپ کے ساتھ بیان کرنی ہے کہ گنہگار ہم سب ہیں، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم سے ایسا سرزد خطائیں ہوتی رہتی ہیں جن پر پھر ہمیں شرمسار بھی ہونا چاہیے، ہمیں نادم بھی ہونا چاہیے، ہمارے ضمیر سے یہ آواز بھی آنی چاہیے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ، کوئی غلطی ہم سے ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فوراً اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے گناہوں والی زندگی سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو اب وہ گنہگار جو درود پاک پڑھنے والا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ فرماتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو شخص گنہگار بھی ہو اور درود پاک بھی پڑھتا ہو تو اللہ پاک ایسے شخص کی عزت کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ پاک ایسے شخص کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ پاک ایسے شخص کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ پاک ایسے شخص کی پردہ پوشی فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عصمت، اس کی عفت کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر کرنے والا ہے، وہ درود پاک پڑھنے والا ہے، اور درود نام ہے یاد کا، ادب کا، فیض کا، نجات کا۔ درود نام ہے رحمت کا، درود نام ہے درجوں کو بلند کرنے کا، اور درود نام ہے مغفرت کا۔ تو جو شخص گنہگار بھی ہو اور پھر درود بھی پڑھتا ہو تو پھر اللہ کی رحمت تو اس پر ہونی ہی ہونی ہے نا۔ تو اللہ کی رحمت پھر اس شخص کے ساتھ اس صورت میں ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ پاک تو پھر غفور الرحیم ہے نا، وہ تو خالق کائنات ہے، اسے تو اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے بہت محبت ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ بندہ ایک دفعہ میری طرف رجوع کر کے تو دیکھے، میری طرف آئے تو صحیح، میرے محبوب کا ذکر کر کے تو دیکھے، اس سفر پر چل کر تو دیکھے۔ تو انسان اگر درود پاک پڑھتا ہو اور غلطیاں بھی سرزد ہوتی رہیں تو اللہ پاک اس شخص کو ان گناہوں سے نجات بھی دلاتا ہے، ہدایت بھی عطا کرتا ہے، اور درود پاک پھر ایسی عبادت ہے نا کہ جو قلب کو روشن کرتی ہے، پھر ہدایت وہاں پر اپنے ڈیرے جماتی ہے۔ انسان گنہگار بھی ہو نا تو جب درود پاک کی روشنی اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، اس ذکر کی روشنی، تو پھر اللہ پاک ایسے شخص کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور انسان خود بخود گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، طبیعت پھر گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر معاملہ بھی تو اللہ پاک ایسا فرما رہا ہے نا گنہگار شخص سے کہ اس کی عزت کی حفاظت فرما رہا ہے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما رہا ہے۔
تو یہ چیزیں جو اس کے ساتھ یہ معاملہ جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو انسان خود بخود اس طرف پھر گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ درود پاک کی طاقت ہے، یہ رحمت ہے. اور میں سب سے بڑی بات جو سمجھتی ہوں کہ یہ درود پاک کی کرامت ہے ایک گنہگار شخص کی زندگی کے اندر، کہ اسے گناہوں والی زندگی سے نجات مل جاتی ہے. پھر اللہ پاک اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے. پھر اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے شخص کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کی پھر غیبت نہیں ہونے دیتا. اور ایسے شخص کی غیبت کوئی کر سکتا بھی نہیں ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والا ہو، جو ان پر درود و سلام بھیجنے والا ہو. تو پھر لوگ جہاں پر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں نا، پھر اس شخص کی غیبت نہیں کر سکتے. اللہ پاک اس کی عزت کی خود حفاظت فرماتا ہے. تو یہ چیز جو ہے، یہ گناہ گار کے ساتھ معاملہ اللہ پاک فرماتا ہے. اور درود پاک پڑھنے والا شخص انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بھی اسے نجات مل جاتی ہے، گناہوں والی زندگی سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ درود شریف کا ذکر ہی ایسی عبادت ہے کہ انسان کو جو ہے وہ راہ ہدایت پر لے آتی ہے. انسان گمراہیوں سے بچ جاتا ہے، گمراہیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو درود پاک پڑھنے والا شخص انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اور اپنے اس کے محبوب کی نگاہ میں ہوتا ہے، خاص عنایت اور کرم کی نگاہ اس شخص پر ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر خطائیں ہوتی بھی ہیں نا، تو اس کے ضمیر کے اندر کہیں نہ کہیں اسے احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، اس پر معافی مانگنی چاہیے. اور ہمیشہ توبہ ایسی کریں کہ پھر آئندہ وہ غلطی سرزد نہ ہو. اگر آپ کو شرمساری، آپ کا ضمیر آپ کو جگاتا ہے، تو وہ گناہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. تو گنہگار شخص درود پاک بھی پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی کو سہل کر دیا جاتا ہے. اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے اور گناہوں سے بھی اس کو ضرور نجات مل جاتی ہے. اس کی طبیعت کو ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف، منفی جو رجحانات ہیں اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہی نہیں ہے. یہ درود پاک کی کرامت ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا نور ہے جو انسان کے قلب میں آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو راہ ہدایت پر لے آتا ہے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.